بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل سمیع ملک کے ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارا آج کا عنوان ہے خاندان تغلق۔ ناظرین، اس خاندان سے 8 بادشاہ بنے، ان میں سے صرف 2 مشہور ہیں۔ نیک نامی اور سرخروئی کا سہرا فیروز شاہ تغلق کے سر پر ہے، جو خاندان تغلق کا تیسرا بادشاہ بنا۔ اس خاندان کا پہلا بادشاہ غیاث الدین تھا۔ یہ بلبن کے ایک ترک غلام کا بیٹا تھا۔ اس نے 5 سال حکومت کی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا جونا خان تخت پر بیٹھا، جو محمد تغلق کے نام سے مشہور ہے۔ اس نے 27 برس بادشاہت کی۔ اس کے عہد میں مغلوں نے بھاری فوج کے ساتھ ہندوستان پر حملہ کیا، تو اس نے لڑنے کی بجائے ان کو خزانہ دے کر واپسی پر راضی کیا۔ خزانہ خالی ہو گیا تو اس نے تانبے کا سکہ جاری کیا اور رعایا کو مجبور کیا کہ چاندی کے روپے کی جگہ تانبے کا سکہ لے، مگر رعایا نے یہ منظور نہ کیا۔ اس نے محصول بڑھانے شروع کیا اور بڑھاتے بڑھاتے 10 گنا کر دیے۔ جب رعایا سے یہ محصول ادا نہ ہو سکے تو وہ کھیتی کیاری سے منہ موڑ زمینوں کو بے کاش چھوڑ کر بھاگ گئے۔ محمد تغلق نے 2 بار دہلی کے باشندوں کو حکم دیا کہ دیوگری میں، جو دکن میں دہلی سے 800 میل کے فاصلے پر ہے، چلے جائیں۔ اس نے دیوگری کا نام دولت آباد رکھا، گویا نام ہی بدل دینے سے وہ شہر دولت کا گھر۔ دہلی سے دیوگری تک کوئی سڑک نہ تھی۔ بندھیاچل پہاڑ اور گنجان بنوں سے ہو کر جانا پڑتا تھا۔ راستے میں کھانے پانی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ بہت سے لوگ راہ ہی میں مر کھپ گئے اور جو بچ کر دیوگری پہنچے ان کے لیے مکان نہ تھے۔ آخر کار بادشاہ نے حکم دیا کہ تم پھر دہلی واپس جاؤ۔ محمد تغلق ہندوؤں پر اعتبار نہ کرتا تھا۔ جنگی اور ملکی سب عہدے افغانوں کو دیتا تھا، جو نہ ہندوؤں کی زبان جانتے تھے نہ ان پر رحم کرتے تھے۔ گو اپنے ملک کے باغیوں کی سرکوبی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بھی 1 لاکھ سپاہ چین میں بھیج دی کہ جاؤ چین فتح کرو۔ یہ تمام فوج یوں ہی ضائع ہوتی ہوئی اکثر تو ہمالیہ کی برف اور سردی میں گل ٹھٹر کر مر گئی، اور رہی سہی جو مڑ کر آئی اسے بادشاہ نے قتل کرا دیا۔ صوبے داروں اور منصبداروں نے جب یہ بدنظمی دیکھی تو باغی ہو کر خود مختار بن گئے۔ گجرات، بنگال اور کرناٹک کے ہندو راجا، جو علاؤالدین خلجی کے وقت میں مطیع کیے گئے تھے، اب پھر خود مختار بن گئے۔ 1336 عیسوی میں ایک ہندو راجا ہری ہر نے دریائے تنک بھدرا پر اپنا راج قائم کیا۔ 1347 عیسوی میں ایک سردار افغان حسن نامی نے دکن میں بہمنی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ محمد تغلق کے بعد اس کا بھتیجا فیروز شاہ تغلق تخت پر بیٹھا۔ یہ پٹھان بادشاہوں میں سب سے اچھا تھا۔ اس نے 40 برس کے قریب بادشاہت کی اور ملک کی خوشحالی اور فارغ البالی کی بہت سی تدبیریں نکالیں۔ سڑکیں بنائیں، نہریں نکالیں، مسافروں کے لیے سرائے تعمیر کی اور عربی فارسی کے مدرسے قائم کیے۔ اس نے دوسرے بادشاہوں کی نسبت رعایا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ فیروز شاہ تغلق کے بعد 4 بادشاہ اور ہوئے جنہوں نے کچھ تھوڑے عرصے کے لیے حکمرانی کی۔ ان کے وقت میں صوبوں پر صوبہ باغیوں کا قبضہ ہوتا چلا گیا۔ کچھ صوبے راجپوت لے بیٹھے، کچھ پٹھانوں نے لے لیے۔ تغلق خاندان کے آخری شاہ دہلی کا نام محمود تھا۔ ناظرین، تغلق حکمرانوں نے منگولوں کو شکست دینے کے ساتھ ہی تقریباً پورا برصغیر بھی فتح کیا تھا۔ ان کی تعمیرات آج بھی اپنی عظمت کی گواہ ہیں۔ ان کے دور میں بڑی اصلاحات اور نئے تجربے بھی ہوئے، تاہم یہ سلطنت تنازعات اور عتاب کے لیے بھی معروف ہے۔ ناظرین، تغلق خاندان نے 1321 سے حکمرانی سنبھالی، جس میں ان کے پہلے حکمران کا نام سلطان غیاث الدین تغلق شاہ تھا، جنہوں نے 1321 عیسوی سے 1325 عیسوی تک حکومت کی۔ اس کے بعد محمد بن تغلق 1325 تا 1351، فیروز شاہ تغلق 1351 تا 1388 عیسوی، غیاث الدین تغلق شاہ 1388 تا 1389، ابو بکر شاہ 1389 عیسوی تا 1390 عیسوی، ناصر الدین محمد شاہ 1390 تا 1393، علاؤالدین سکندر شاہ ہمایوں خان اپریل 1393، مارچ اور اپریل 2 مہینے انہوں نے حکومت کی۔ ناصر الدین محمود شاہ 1393 تا 1394، ناصر الدین محمود شاہ تغلق 1394 تا 1413، ناصر الدین محمود شاہ 1399 تا 1412۔ یہ ناظرین فہرست تھی تغلق خاندان کی، جنہوں نے ہندوستان میں دہلی سلطنت پر اپنی بادشاہت قائم کی۔ اور آخر میں ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔